ارشاد صاحب، ویسے تو ہم نے جو ہمارے ڈومیسٹک میٹرز ہیں اس سے آغاز کرنا تھا، لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 50% ٹیرف لگا دیا گیا ہے بھارت پہ. دوسری جانب یہ خبر بھی آئی کہ نریندر مودی جو ہیں وہ اب چائنا کا 7 سال بعد دورہ کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق جو کل تک امپریشن تھا کہ وہ دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ اپنی مرضی کی تجارتی ڈیل کر سکیں، کیا یہ ویسا ہی ہے یا واقعتاً اب وہ ٹوٹ گئی تڑک کر کے؟ عباس صاحب، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تجارتی حوالے سے، معاشی حوالے سے ایک طویل عرصے تک ہندوستان، بھارت ڈیپینڈنٹ رہا ہے سوویت یونین کا، اور سوویت یونین کے ساتھ اس کے تجارتی تعلقات بھی تھے، معاشی مفادات بھی تھے، اور اس نے 1970 میں اندرا گاندھی نے باقاعدہ ڈیفنس پیکٹ بھی کیا تھا، فوجی معاہدہ کیا تھا، جس کا فائدہ اس نے 71 میں پاکستان کے خلاف بھی اٹھایا. اور کشمیر کے ایشو پر پاکستان کے موقف کو کمزور کرنے کے لیے اور پاکستان کو تنہا کرنے کے لیے اس نے 50s میں جو کوشش شروع کی تھیں، اس میں سوویت یونین اس کے ساتھ تھا، شانہ بشانہ تھا، اور کشمیر کے بارے میں قراردادوں کو سوویت یونین ویٹو کرتا رہا باقاعدہ. اور یہ جو مسئلہ حل نہیں ہو سکا، اس میں اہم کردار سوویت یونین کا بھی تھا. تو جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو عادت کے مطابق جو بنیا کی ایک عادت ہے، وہ اس نے چھلانگ لگائی اور جا کے وہ بیٹھ گیا امریکہ کے. اور امریکی قیادت کے اندر ایک دیرینہ خواہش تھی کہ کاش بھارت ہمارا دوست ہوتا. وہ جو ہی خواہش پوری ہوئی تو انہوں نے جناب وہ باقاعدہ شادیاں بجانے شروع کر دیے کہ کمال ہو گیا. آپ کو اگر یاد ہو، کلنٹن، جب بل کلنٹن بھارت کے دورے پر آئے تھے اور وہ تاج محل گئے تھے، تو وہ دیکھنے والا ایک سین تھا، اس کی خوشی، اس کی جو ایک تمتماتا چہرہ اور وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اب ٹرمپ کو آ کے یہ احساس ہوا، اور خاص طور پر یہ جو 4 روزہ 5 روزہ جنگ ہوئی، کہ ہم نے تو اس پہلوان کو تیار کیا تھا چین کے مقابلے میں. چین کا یہ تجارتی سطح پر بھی، معاشی سطح پر بھی مقابلہ کرے گا، فوجی سطح پر بھی مقابلہ کرے گا، اور اس خطے میں ہمارے مفادات کا تحفظ کرے گا. پتہ یہ چلا کہ چین تو بڑی بات ہے، تو پاکستان کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. پاکستان نے جو 2 سال مشکل کے 3 سال گزارے ہیں معاشی طور پر، اور ڈیفالٹ کی جو خبریں چلنا شروع ہو گئی تھیں، وہ تو اس بحران سے نکل گیا آرام سے. اور اس کے بعد جب جنگ ہوئی تو اس نے بتا دیا کہ میں کتنا مضبوط ہوں اور بھارت کتنا کمزور ہے. تو اب وہ اس نے جو بظاہر نظر آتا ہے امریکہ نے، ٹرمپ نے، کہ ہم نے سارا کچھ لٹا دیا. ہم نے ان کو یہ بھی اجازت دے دی کہ آپ روس سے بھی تیل خریدتے رہیں، آپ ایران سے بھی تیل خریدتے رہیں. ہم یعنی پاکستان کو یہ اجازت نہیں ہے، کسی اور ملک کو اجازت نہیں ہے، بھارت کو یہ اجازت ہے. ہم گیس پائپ لائن نہیں کر سکتے، معاہدے پر عمل نہیں کر سکتے. انڈیا کو یہ اجازت ہے، گیس بھی منگوا لے، اپنی مصنوعات بھیجے ادھر تہران میں اور معاملات. اچھا، یہ سارا کچھ ہونے کے بعد جب اس نے بات کی تو حسب عادت انڈیا نے اور مودی نے لفٹ کرانے چھوڑ دی. سو مچ سو کہ اس احسان پر بھی شکریہ ادا نہیں کیا کہ آپ نے ہمیں جنگ سے بچا لیا. نہ صحیح کہ آپ کو شکست، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو شکست نہیں ہو رہی تھی، ہم تو یہی سمجھتے ہیں، دنیا تو یہی سمجھتی ہے، لیکن جنگ سے بچانا بذات خود ایک ہے آپ پر احسان. جو مومنٹم ہمارا تھا اس روز، میں تو وسٹ کم وسٹ جو سینیریو پیش کر رہا ہوں کہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جنگ تو ہو رہی تھی، نقصان تو ہو رہا تھا، 2 طرفہ نقصان ہو رہا تھا. تو آپ بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ نے جنگ سے بچایا، اب ہم مذاکرات کرتے ہیں، آپ نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں جی امریکہ کا تو اس میں کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے، اور ہم مذاکرات تو ہم کریں گے نہیں، اور سندور جو ہے وہ تو جاری ہے. ان باتوں نے لازماً مشتعل کیا. اور دوسرا، تجارتی ڈیل میں جو بھی ایک تاخیری حربے جو اختیار کر رہا ہے انڈیا ابھی تک، سب ممالک کر رہے ہیں نا جی، یورپ تک کر رہا ہے اور بلکہ ہو گئی ہے، لیکن یہ تیار نہیں ہے. تو
اب اس کا ریئیکشن آنا تھا، آیا ہے، اور یہ 50% کر اچھا، دیا۔ اب ارشاد ایک تو صاحب امریکہ کو یہ پتہ چل گیا کہ انڈیا کیا ہے، پاکستان کے ساتھ مسلسل بے وفائی کی امریکہ نے، لیکن پاکستان نے اس کے باوجود وہ سلوک امریکہ سے یا امریکیوں سے نہیں کیا کسی بھی وقت میں جو بھارت اب کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو دی اکانومسٹ میں انٹرویو ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے متعلق جو خبریں چلیں کہ وہ صدر بن رہے ہیں، یہ بے بنیاد ہیں۔ اس سے پہلے حکومتی سطح پہ محسن نقوی صاحب بھی تردید کر چکے تھے، عرفان صدیقی صاحب بھی تردید کر چکے تھے، پیپلز پارٹی کو کانفیڈنس بھی دیا گیا۔ تو لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خبریں کیوں پھیلائی گئیں؟ مطلب ان کا پھر مقصد کیا ہو سکتا ہے جب تمام جانب سے اس کی تردید آ رہی ہے؟ مقصد تو واضح ہے نا، جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوتی ہے اور پاکستان کو اس میں بہت بڑی کامیابی ملتی ہے، اور کامیابی میں ظاہر بات ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایک بڑا حصہ ہے، ایک سربراہ، فوج کے سربراہ کے طور پر، اور حکومت جو ہے وہ بھی ظاہر بات ہے کریڈٹ لیتی ہے، تو اس کامیابی کی جو سطح ہے اس کو کم کرنے کے لیے اور ملک کے اندر اداروں اور حکومت کے درمیان کوئی نہ کوئی بدمزگی پیدا کرنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑا گیا۔ جس نے بھی چھوڑا، انڈیا نے چھوڑا، پاکستان میں کسی نے چھوڑا، جس نے بھی چھوڑا، تو اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا کہ ایسی کوئی تجویز ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے پاکستان کا جمہوری سسٹم جو ہے، وہ جو 27ویں ترمیم کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں کہ وہ اسی لیے لائی جا رہی ہے، صدر کے اختیارات زیادہ ہو رہے ہیں، وہ تو ایک دم توڑ گئی ساری افواہیں۔ لیکن 18ویں ترمیم والا ڈیفینیٹلی، لیکن وہ ایک پہلو ہے، اس پر بھی میرا خیال ہے حکومت کو عقل اور ہوش سے کام لینا ارشاد سے چاہیے۔ بہت سی چیزیں اوپن اینڈڈ تھیں نا 18ویں ترمیم میں، اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پائے یا جو بھی، لیکن کچھ نہ کچھ تو انہیں کرنا پڑے گا۔ بھائی بات یہ ہے، مرکز جو ہے، حقیقت یہ ہے، اچھا جی صوبوں کے پاس کیپیسٹی نہیں، آپ کے پاس کون سی کیپیسٹی؟ آپ نے کون سا تیر مار لیا ہے؟ تعلیم 78 سال سے آپ کا سبجیکٹ ہے، صحت آپ کا سبجیکٹ ہے، اور حال کیا ہے؟ میرا مطلب ہے اگر آپ نے ایک کام اس وقت، یا تو آپ کہیں کہ ہم نے بے سوچ و سمجھے کر لیا، میرا تو اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس وقت کوئی سوچ بچار نہیں تھی، گیو اینڈ ٹیک تھا۔ 6 مہینے لیکن حکومت تو کہتی ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ حکومت تو کہتی ہے کہ ہم نے بڑی خوب سوچ بچار کی ہے۔ اب سوچ بچار کا اگر نتیجہ یہ ہے اور لڑائی ہو رہی ہے 17 وزارتوں پر، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر سوچ بچار تو نہ ہوئی، اور آپ کی سوچ بچار اتنی سطحی تھی کہ آپ کو چند دنوں کے بعد پتہ چل گیا۔ اب آپ صوبوں کو جو دے چکے ہیں، وسائل کی بات کر لیں، اختیارات کو چھوڑ دیں، وہ واپس کیسے کریں گے؟ ظاہر ہے صوبے اپنا جو انفراسٹرکچر بجٹ، اپنی ساری ایلوکیشن جو ہیں ان وسائل کے مطابق بنا چکے ہیں نا، عادت پڑ چکی ہے ان کو۔ اب 15 سال کے بعد آپ وسائل کم کریں گے تو وہ آپ کی بات مانیں گے؟ نہیں، پنجاب تو وہ تو ایک نئی کھچڑی بننی ہے ارشاد صاحب، وہ تو دیکھیں اب اس میں تو اس دو لیے چیزیں ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ دوبارہ مل بیٹھیں، مل بیٹھ کے سوچیں، اور سوچنے کے بعد اس کے جو پروز اینڈ کون ہیں وہ ڈسکس کرنے کے بعد آپ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں کہ جی کس طریقے سے اس معاملے کو صوبوں اور مرکز کے درمیان ہم نے جو معاملات ہیں ان کو بہتر انداز میں کیسے چلانا ہے، تاکہ کوئی نئی بدمزگی پیدا نہ ہو۔